آج کی سب سے بڑی خبر یو اے ای نے اعلان کیا ہے کہ وہ فرسٹ مئی سے اوپیک اور اوپیک پلس چھوڑ دے گا، اس سے علیحدگی اختیار کر لے گا۔ تو یہ صرف ایک معاشی فیصلہ نہیں لگتا، بلکہ ایک گلوبل آئل پرائسنگ کے ساتھ جڑا ہو کہ مستقبل سے جڑا ہوا فیصلہ ہے۔ یعنی یو اے ای کا آئل کارٹل سے ایگزٹ، یہ خبر صرف آئل کارٹل سے یو اے ای کا ایگزٹ نہیں، یہ گلف کے اندر پاور بیلنس، سعودی عربیہ یو اے کے درمیان ایک خاموش کمپٹیشن، ایران وار کے بعد انرجی سیکیورٹی اور گلوبل آئل پرائسنگ سسٹم پہ ایک نیا موڑ ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ کیا یو اے ای اوپیک سے نکل کے سعودی عربیہ کے آئل آرڈر کو چیلنج کرنا چاہتا ہے، چیلنج کر رہا ہے؟ اس سے گلوبل مارکیٹ، آئل مارکیٹ پہ کیا اثر پڑے گا؟ تیل سستا ہوگا، تیل مہنگا ہوگا، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ممالک کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس کو کس طرح سے لے گا؟ اس کا مطلب پاکستان کے لیے کیا ہے؟ تو آج اسے ہم آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپیک اور اوپیک پلس ہیں کیا؟ تو اسے آپ ایسے سمجھیں کہ اوپیک آئل پروڈیوس کرنے والے ممالک کا ایک اتحاد ہے، جس کا مقصد آئل سپلائی کو مینیج کرنا ہے، تاکہ آئل پرائسز ایک حد سے زیادہ نیچے نہ جائیں، ایک حد سے زیادہ نہ گریں۔ پھر آتا ہے اوپیک پلس۔ اس میں اوپیک ممالک کے ساتھ ساتھ رشیا جیسے نان اوپیک پروڈیوسر بھی شامل ہیں۔ اوپیک پلس کا اصل کھیل یہ ہوتا ہے کہ وہ تیل کتنا نکالنا ہے، تیل کب نکالنا ہے، آئل پروڈکشن کب بڑھانی ہے، کب کم کرنی ہے، اور گلوبل آئل پرائسز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اور اس میں سعودی عربیہ کا رول سب سے پاورفل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سعودی عربیہ اپنی آئل پرائسز کو کم کر کے آئل پروڈکشن کو کم کر کے آئل پرائسز کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب آتا ہے اصل سوال، اوپیک سے نکلنے کی یو اے کو ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پروڈکشن فریڈم۔ یو اے نے آئل پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانے کے لیے ہیوی انویسٹمنٹس کی، بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی۔ تو ابو دھابی کی انرجی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ آنے والے کچھ سالوں میں مزید اپنی آئل کیپیسٹی بڑھائے گا، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیل نکال سکے، مارکیٹ میں لائے اور اس سے زیادہ ریونیو حاصل کرے۔ اب اس میں یو اے کی اس خواہش کے بیچ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے اوپیک پلس کے رولز۔ یعنی اوپیک پلس کے رولز کے مطابق ہر ملک کے پاس ایک اسپیسیفک کوٹا ہے، جس کے مطابق اسے تیل پروڈیوس کرنا ہے، آئل نکالنا ہے۔ نہ وہ اس سے زیادہ نکال سکتا ہے، نہ وہ اس سے کم نکال سکتا ہے، اسے مینیج کرنی ہے یہ سپلائی۔ تو یو اے ای چاہتا ہے کہ جب اس نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے، اتنی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہ اپنی آئل کیپیسٹی کو بڑھایا ہے، تو پھر کیوں یو اے ای اپنی مرضی کے مطابق آئل نہیں کر سکتا؟ یعنی اگر یو اے ای کے پاس ایک آئل پروڈیوسنگ کیپیسٹی ہے، وہ آئل زیادہ پروڈیوس کر سکتا ہے، تب بھی وہ آئل پروڈیوس نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں اوپیک پلس کے رولز۔ یعنی اوپیک پلس کے رولز روکتے ہیں اسے پروڈکشن کو زیادہ یا کم کرنے سے، کیونکہ ہر ملک کا اپنے ایک اسپیسیفک کوٹا ہے، اور کوٹے کے اکارڈنگ ہی اسے اپنا آئل پروڈیوس کرنا ہے۔ تو یو اے سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب اس نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنی آئل کیپیسٹی کو بڑھایا ہے، تو وہ کیوں اپنی مرضی سے آئل نہیں نکال سکتا اور اپنی مرضی سے ریونیو نہیں کما سکتا؟ تو یو اے کا سمپل میسج یہ ہے کہ وہ اوپیک سے نکل کر، اوپیک کے رول سے وہ آزاد ہو کر اپنی ایک آزاد انرجی پالیسی، انڈیپینڈنٹ انرجی پالیسی مینٹین کرنا چاہتا ہے یا چلانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی خواہش اور اپنے ملک کے انٹرسٹ کے مطابق اس کا یوٹیلائز کر سکے، اس سے زیادہ ریونیو حاصل کر سکے۔ اب ہے تیسرا سوال ہمارا کہ سعودی عربیہ کے لیے یو اے کا ایگزٹ کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے؟ تو دلچسپ سٹوری شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ سعودی عربیہ بیسیکلی اوپیک پلس کا ایک ان آفیشیل لیڈر ہے۔ یعنی جب آئل پرائسز گرتی ہیں تو سعودی عربیہ اس کے آئل پروڈکشن کو کٹس کی قیادت کرتا ہے۔ جب آئل مارکیٹ انسٹیبل ہوتی ہے تو سعودی عربیہ اسٹیبلائزر کا رول ادا کرتا ہے۔ اور پھر یو اے کا ایگزٹ ایک سگنل ہے کہ اس گلف کے اندر انرجی اسٹریٹجی کے اوپر اتفاق نہیں ہے، کٹس موجود ہیں، کریکس موجود ہیں۔ یہ سعودی عربیہ کے لیے 3 بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ایک، اوپیک کی یونٹی کمزور کر سکتا ہے۔ دوسرا، اگر یو اے آزاد ہو کر آئل پروڈکشن بڑھاتا ہے تو آئل پرائسز پہ پریشر آ سکتا ہے۔ تیسرا،
یعنی دوسرے پروڈیوسر یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یو اے نکل سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں، یعنی یو اے نکل کے اپنی آئل پروڈکشن بڑھا کے اب زیادہ ریونیو حاصل کر سکتا ہے تو وائی شوڈنٹ وی، ہم کیوں نہیں نکل سکتے ہیں؟ یعنی یو اے کا ایگزٹ اوپیک سے یعنی یو اے کا اوپیک سے ایگزٹ صرف ایک ڈیسیجن نہیں ہے بلکہ ایک ٹیسٹ کیس ہوگا گلف کنٹریز کے لیے۔ اب آتا ہے یو ایس کا باری کہ یو ایس اس کو کس طرح سے دیکھے گا، یو ایس کے لیے یہ قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا، تو اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یو ایس کے لیے یہ ایک مکس ڈیسیجن ہوگا۔ سعودی عربیہ کے لیے مے بی ان لارجلی یوزفل ہو سعودی عربیہ کے لیے، کیونکہ یو ایس ہمیشہ سے اوپیک پہ الزام لگاتا آیا ہے کہ یہ آئل پرائسز کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ کنٹری سے اگر تھیوریٹیکلی باہر آتا ہے تو آئل پرائسز پہ آف کورس ایک پریشر آئے گا، مارکیٹ میں زیادہ آئل لے کے آتا ہے اگر یو اے، تو اس میں آئل پرائسز پہ اثر پڑے گا، کم بھی ہو سکتی ہیں پرائسز، جس میں یورپ، چائنا، امریکہ، پاکستان جیسے ممالک کے لیے آئل سستا مل سکتا ہے انہیں۔ اب ہمارا اگلا سوال، تیل سستا ہوگا یا مہنگا ہوگا؟ تو دیکھیں اگر یو اے اوپیک سے نکل کر آہستہ آہستہ آئل پروڈکشن بڑھاتا ہے تو اس بھی آئل پرائسز پہ ڈاؤن ورڈ پریشر آ سکتا ہے، لیکن اگر سعودی عربیہ ناراض ہو کر اس کا رسپانس دیتا ہے تو اوپیک پلس کے اندر اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اور پھر اگر ایران ہارموز کرائسس ایسکیلیٹ کرتا ہے تو آئل پرائسز پھر اوپر چلی جائیں گے، تو یعنی شارٹ ٹرم میں یہ ایک انسرٹنٹی رہے گی۔ پھر اندر کوشچن، یو اے کا اوپیک سے نکلنا جیو پولیٹیکل میننگ کیا ہے، جیو پولیٹیکل کیا سگنل کرتا ہے؟ تو اس فیصلے کا اصل مطلب یہ ہے کہ گلف پالیٹکس بدل رہی ہے۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ کو گلف کا ایک مرکزی پاور بروکر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب عمان، قطر، سعودی عربیہ، یو اے سب اپنی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلا رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ صرف آئل مارکیٹ سے ایگزٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک گلف آرڈر کے اندر پاسبل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی گلف پالیٹکس بدل رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف سگنل، یہی خبر نہیں کہ یہ آئل کارٹل سے نکل جائے گا یو اے اینڈ دین کچھ کو، بیسکلی یہ مڈل ایسٹ کی جو پالیٹکس ہے وہ بدل رہی ہے۔ اب وہ جو ایک محور ہوا کرتا تھا سعودی عربیہ، جس میں نے ابھی کہا، اب وہ پالیٹکس اب سعودی عربیہ کے گرد نہیں گھوم رہی، اس سے کوئی سپر سیٹ نہیں ملی ہوئی، اس کے پاور سیٹ پہ اب سعودی عربیہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے انٹرسٹ میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اب وہ یونٹی نہیں ہے اس سارے سسٹم میں، ساری گلف کے اندر اب وہ یونٹی نظر نہیں آتی جو کبھی ہوا کرتی تھی۔ اب ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اوپیکس، یو اے کا اوپیک سے نکلنا، اوپیک چھوڑنا ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ یہ سگنل ہے یو اے آئل مارکیٹ میں زیادہ آزادی چاہتا ہے، یہ سگنل ہے کہ سعودی لیڈ اوپیک کے اندر کریکس موجود ہیں۔ یہ سگنل ہے کہ آنے والے منتھس میں آئل پرائسز میں ایک مزید انپریڈکٹیبل ہو سکتے ہیں۔ اور آخری سوال کہ کیا یو اے کہ اوپیک سے نکلنے سے آئل سستا ہوگا یا گلف کے اندر ایک نئی پاور سٹرگل کا آغاز ہے؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔